بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا اللہ سعودیہ کا، عمان، گلف کنٹری کا، ساری مسلم کنٹریوں کا اللہ ایک ہی ہے. الگ الگ لاء نہیں ہے، وہ ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہاں پہ ہم قرآن کے لاء کو، اللہ کے لاء کو سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے سب مسئلے مسائل ہیں. آیت سنتے ہیں. یہ سعودی گورنمنٹ کو یہ بھیج رہا ہوں میں ریکویسٹ بنا کے کہ یہ پوری دنیا رکھ کے، پورا قرآن رکھ کے پھر فیصلے کریں. سارے انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں. آپ کی غلطی سے کسی کے پورے گھر برباد ہو سکتا ہے. پھر دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ کو پھر اللہ قیامت والے دن پوچھے گا. اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ خود گمراہ ہوئے اور دوسروں کو گمراہ کیا، قیامت والے دن ان کا بھی بوجھ اٹھانا پڑے گا. تو یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے. زیر زبر پیش کی غلطی سب سے ہو سکتی ہے. اللہ نے کہا یا اللہ بھول چک ہوگی تو معاوضہ نہیں لینا، تو اب غلطی سے غلطی ہو سکتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت سنتے ہیں سورہ یاسین کی 63 نمبر کی، 60 سے 63 یہی بتا رہی ہے. آدم کی اولاد. اللہ نہیں کہہ رہا ہے عمان والوں ہے، دبئی والوں ہے، سعودیہ والوں ہے، عرب ہے، عجم، پاکستانی ہے، انڈیا کے لوگ. اللہ کہہ رہا ہے آدم کی اولاد. آدم کی اولاد. ہم نے کہا نہیں تھا کہ کہہ نہیں دیا تھا کہ شیطان کو نہ پوجنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور یہ کہ میری ہی عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے، اور اس نے تم میں سے بہت سی خلقت کو گمراہ کر دیا تھا. کیا تم سمجھتے نہیں تھے؟ یہی وہ جہنم ہے جس کی تم کو خبر دی جاتی ہے. جہنم پہنچ گیا آدمی. سورہ احقاف کی آیت کہہ رہی ہے اے اہل مکہ، آیت نمبر 26. اے اہل مکہ، در حقیقت ہم نے ان کو ان امور میں طاقت اور قدرت دے رکھی تھی جن میں ہم نے تم کو قدرت نہیں دی، اور ہم نے انہیں سماعت، بصارت اور دل اور دماغ کی بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا تھا، مگر نہ تو ان کے کان ہی ان کے کچھ کام آ سکے، اور نہ ہی ان کی آنکھیں، اور نہ ہی ان کے دل اور دماغ، جبکہ وہ اللہ کی آیتوں سے اور نشانیوں کا انکار ہی کرتے رہے، اور بالآخر اسے عذاب نے انہیں آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. اللہ اکبر. تو یہ اللہ کی آیتیں ہیں. اس کے ساتھ میں مطلب بالکل بھی بہت سیریس آیتیں ہیں. اللہ ناراض ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اللہ دیکھتے نہیں. اللہ کی مخلوق ہے، اس کی مرضی جو چاہے کریں. پھر سورہ ہود کی 116 نمبر کی آیت کہہ رہی ہے سارا قرآن ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہے، جیسے ہم لنک ہیں ایک دوسرے کے ساتھ میں. ساری اللہ کی مخلوق ہے. آپ 8 ارب آبادی، چاہے مسلمان، چاہے کافر، چاہے یہودی، سارے آدم کی اولاد، سارے لنک ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. ایک کو کرونا ہوتا ہے سب کو ہو جاتا ہے. سورہ ہود کی آیت 116. تو جو امتیں تم سے پہلے گزر چکی ہیں ان میں سے ہوش مند کیوں نہ ہوئے جو ملک میں خرابی کرنے سے روکتے؟ ہاں ایسے تھوڑے سے تھے جن کو ہم نے ان میں سے مخلصی بخشی، اور جو ظالم تھے وہ انہی باتوں کے پیچھے لگے رہے جس میں عیش و آرام تھا، وہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے. اللہ اکبر. تو آپ پوری دنیا گھوم کے نہیں سمجھ سکتے. یہ جی وہاں کی کنٹری کے لوگ بہت اچھے ہیں، یہاں کے پوری دنیا کے اللہ کہہ رہا ہے زیادہ تر لوگ مشرک ہیں. قرآن کو سمجھ کے آپ پوری دنیا کا سمجھ سکتے ہیں. اللہ کا حساب سمجھ کے آپ دنیا کی آخرت سب سمجھ سکتے ہیں، لیکن اس کو بہت 23 سال میں ٹھہر کے اترا. اتنی جلدی 4-6 سال میں نہیں آئے گا سمجھ میں. سورہ لقمان کی 28 نمبر کی آیت پھر کہہ رہی ہے اللہ کو تمہارا پیدا کرنا اور جلا اٹھانا ایک شخص کے پیدا کرنے اور جلا اٹھانے کی طرح ہے، بے شک اللہ سننے والا، دیکھنے والا ہے. پھر سورہ معراج کی 2 نمبر کی آیت 1 اور 2 کی کہہ رہی ہے ایک طلب کرنے والے نے عذاب طلب کیا جو نازل ہو کر رہے گا، یعنی کافروں پہ. کافروں کا مطلب ہے جو اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے، کافروں پر، اور انہیں کوئی اس سے دفع ڈال نہ سکے گا. کفار مکہ، مشرکین مکہ، وہ نہیں تھے یہودی عیسائی، وہ تھے، وہ بھی مسلمان ہی کہتے تھے اپنے آپ کو، لیکن وہ نہیں مانتے تھے. سورہ مائدہ کی 32 نمبر کی آیت کہہ رہی ہے کہ جو شخص کسی کو ناحق قتل کرے گا اس نے گویا تمام لوگوں کو قتل کیا، اور جو اس کی زندگانی کا موجب ہوا تو گویا اس نے تمام لوگوں کی زندگانی کو موجب ہوا، یعنی کہ جس نے ایک جان کو بچایا اس نے ساری دنیا کے انسانوں کو بچایا، جس نے ایک کو قتل کیا اس نے ساری دنیا کے انسانوں کو قتل کیا. پھر سورہ توبہ کی آیت کہہ رہی ہے اب قرآن کے ہم کچھ حصے کو مانتے ہیں، کچھ کو مانتے نہیں ہیں. ہم خالی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ پہ چلتے ہیں. اللہ کے سارے حکم فرض ہیں، اس کو سمجھنا ہے، پھر اس حساب سے بات کرنی ہے. ایسی منہ میں جو آیا نہیں بول دینا ہے، کیوں اللہ پکڑ سکتا ہے اس میں. دل میں بھی سوچیں گے تو بھی اللہ حساب کرے گا، منہ سے بولیں گے تو بھی حساب کرے گا، ہاتھ اٹھائیں گے تو پھر زیادہ ہی کرے گا. سورہ توبہ کی 6 نمبر کی آیت اگر کوئی مشرک تم سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دے دو، تو یہاں تک کہ کلام اللہ کا کلام سنے پھر اس کی امن کی جگہ پہنچا دو. یہ اس لیے کہ وہ لوگ بے سمجھ ہیں، یعنی کہ ان کو سمجھ نہیں ہے. اگر قرآن نہیں سیکھے گا تو پھر اس کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی، الٹی سیدھی حرکتیں کرے گا. سورہ انعام کی 115 سے 17 تک یہ کہہ رہی ہے دنیا کا بتا رہی ہے
میں جلدی جلدی پڑھ دوں، ویڈیو چھوٹی بنانی ہے۔ اور تمہارے پروردگار کی باتیں سچائی اور انصاف میں پوری ہیں، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، وہ سنتا جانتا ہے۔ اور اکثر لوگ جو زمین پہ آباد ہیں گمراہ ہیں، اور اگر تم ان کا کہا مان لو گے تو وہ تمہیں اللہ کا راستہ بلا دیں گے۔ یہ محض خیال کے پیچھے چلتے اور نرے اٹکل کے تیر چلاتے ہیں۔ تمہارا پروردگار ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور ان سے بھی خوب واقف ہے جو راستے پہ چل رہے ہیں۔ پھر سورہ شورہ کی آیت نمبر 14 کہہ رہی ہے، پورا قرآن پوری دنیا، اور یہ لوگ جو الگ الگ ہوئے تو علم حق آ چکنے کے بعد آپس کی ضد سے ہوئے، اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک وقت مقرر تک کے لیے بات نہ ٹھہر چکی ہوتی تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا، اور جو لوگ ان کے بعد اللہ کی کتاب کے وارث ہوئے وہ اس کی طرف سے شبے کی الجھن میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو اب یہ یعنی کہ ایمان ہدایت سب اللہ دیتے ہیں، پڑھنے سے عالم بننے سے اس کے کورس سے نہیں آئے گی، ایمان اس کی یہ اللہ ہی سمجھتے ہیں جس کو دینی ہے جس کو نہیں دینی۔ سورہ نجم کی آیت کہہ رہی ہے 30 نمبر کی، ان کے علم کی انتہا یہی ہے، تمہارا پروردگار اس کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کے راستے سے بھٹک گیا، اور اس سے بھی خوب واقف ہے جو راستے پہ چل رہا ہے۔ پھر سورہ اسراء کی 85 نمبر کی آیت کہہ رہی ہے، اور تم لوگوں کو بہت ہی کم علم دیا گیا ہے۔ پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کو وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہیں۔ پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں سکھاتے ہیں۔ یا اللہ بھول چوک ہو گئی تو معاوضہ نہیں لینا، تو جو نادانی سے غلطی کر لے پھر توبہ کر لے تو پھر اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ اس کو کرنا یہ پڑے گا کہ دین اسلام کی تعلیمات کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا، اس کو پڑھنا پڑے گا، اسٹڈی کرنی پڑے گی، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرنی پڑے گی، اور دوسروں کو بھی دعوت دینی پڑے گی۔ یہ پورا قرآن ہے۔ والعصر میں اللہ کہہ رہا ہے ایمان لائے، نیک عمل کی، حق کی تصدیق کی، صبر کی وصیت کی۔ حق کی تصدیق مطلب پورے قرآن کی تصدیق کرنی ہے، صبر کی وصیت کی، اس کے علاوہ سارے خسارے میں۔ اصل فیصلے قیامت والے دن ہوں گے، اصل فیصلہ ادھر ہی ہوگا، جزا سزا کا دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ کسی کے پاس ہمارے پاس 50-60 سال کی ریسرچ ہے، اس سے پہلے کیا ہو گیا ہم کو نہیں پتہ، ابھی کیا ہے آگے کیا ہونا ہم کو نہیں پتہ، یہ قرآن بتاتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔